بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو بکس بازار کی جانب سے حیدر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ سنیں گے بابا اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کے پارٹ 11 کو، جس کا عنوان ہے اندر کی تبدیلی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام کہ اگر میرا کوئی بھی دوست کسی بھی قسم کی کتاب خریدنا چاہتا ہے، آپ بابا اشفاق احمد صاحب کی کتابیں خریدنا چاہتے ہیں، آپ قاسم علی شاہ صاحب کی کتابیں خریدنا چاہتے ہیں، آپ اسلامک کتابیں خریدنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی کتاب خریدنا چاہتے ہیں، چاہے حکمت کی ہو، کوئی بھی کتاب ہو، آپ ہمیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ آپ کی آرڈر کردہ کتابیں ذریعہ پاکستان پوسٹ آفس 3 سے 4 دن میں کیش آن ڈیلیوری بھیج دی جائیں گی۔ اور دوستو، کتابوں کے اس سلسلے سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ چلیے دوستو، سنتے ہیں آج کی ویڈیو، جس کا عنوان ہے اندر کی تبدیلی۔ یہ ایک بڑی خوشگوار صبح کا ذکر ہے۔ سردیوں کا موسم تھا، بڑی شدت کا جاڑا تھا اور بڑی روشن صبح طلوع ہو چکی تھی۔ ہم ڈیرے پر موجود بابا جی نور والے سے ان سے کچھ باتیں سننے کی آرزو لے کر بیٹھے تھے۔ جب میں آپ سے ڈیرے کا یا بابا کا ذکر کرتا ہوں تو آپ کو سمجھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، اس لیے کہ میں اگر اس کی بجائے یہ کہتا کہ ہم ایک روز انسٹیٹیوٹ آف ہیومن ریلیشن کے لان میں بیٹھے تھے اور ہمارے ڈائریکٹر مسٹر بشکنی ہم کو ریلیٹڈنس ٹو ہیومن ریس کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے تو آپ کو سمجھنے میں غالباً آسانی ہوتی۔ بات یہ ہے کہ الفاظ کی بھی اپنی دنیا ہے۔ پہلے واضح طور پر الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، جیسے گل کے معنی پھول ہیں، یا آہن کے معنی لوہا ہیں، یا بال جبریل کے معنی جبریل کے پر ہیں۔ لیکن الفاظ کے معنی کے ساتھ ساتھ الفاظ کی اپنی ایک شخصیت بھی ہے۔ ان کا ایک قد و قامت بھی ہوتا ہے، ان کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، ان کی تلخی بھی ہوتی ہے اور ان میں شفقت بھی ہوتی ہے، اور ان کی ساری شخصیت اور ساری ترتیب جو ہوتی ہے وہ اپنے طور پر پڑھنے والے اور سننے والے پر اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ اس لیے ڈیرے کا لفظ اپنے تمام کنوٹیشن کے باوجود ہماری گرفت میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے دیکھا نہیں، ہم وہاں سے گزرے نہیں، وہ ہمارا کبھی مصرف نہیں رہا۔ تو ہم وہاں بیٹھے تھے اور اپنے اپنے انداز میں پاکستان کی بہتری اور بھلائی کے لیے کچھ تجاویز پیش کر رہے تھے، کچھ پروگرام بنا رہے تھے۔ وہاں پر مولوی موسیٰ آف دی مسٹری ہوتے تھے، بڑے تیز و ترار اور بڑے دانشور، اور اللہ نے انہیں ایسا ذہن رسا دیا تھا کہ بہت جلد بات کو سمجھ جاتے تھے، بہت جلد پیش کر دیتے تھے اپنی رائے۔ کونے میں ہمارے ڈاکٹر اشرف صاحب بادام میں روغن نکال رہے تھے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ڈیرے پر چونکہ لوگوں کا علاج بالغذا ہوتا تھا، غذا دے کر بیماری کا علاج کیا جاتا تھا، اور بابا جی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی غذائیں پیدا کی ہیں، جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، ان میں سے ہر جڑی بوٹی، ہر غذا، ہر اناج، ہر گوشت کی قسم ایک خاص بیماری کے لیے مفید ہیں۔ تو بادام روغن جو نکلتا تھا وہ مشین سے نہیں نکلتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مشین سے نکالا جائے تو لوہے کے 2 پہیوں کے درمیان آ کر کچھ حصہ لوہے کا شامل ہو جائے گا اور وہ خالص نہیں رہے گا۔ چنانچہ وہاں پر بادام روغن ہاتھ سے نکالا جاتا تھا۔ اچھا، یہ بات میں نے جب پہلی بار سنی تو یقین نہیں آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پہلوان آتا ہے، بادام کی گریاں لے کر اور یوں دباتا ہے اور چر ایک دہار نکلتی ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ بادام کو کوٹتے ہیں، کوٹ کر ایک خاص ٹمپریچر پر گرم کرتے ہیں، پھر اسے پرات میں رکھتے ہیں اور پرات کا ایک حصہ اونچا کر دیتے ہیں۔ کچھ تو ان گرم ہوئے ہوئے سیدھے باداموں میں سے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں خود بخود، اور کچھ ان کو آٹا گوندنے کے انداز میں بعد میں نکالا جاتا ہے، اور وہ تقریباً اتنا ہی نکل آتا ہے جتنا کہ ایک مشین نکالتی ہے، لیکن اس کی رنگت، اس کی خوشبو یقیناً بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ تو درمیان میں آپ سے ضمنی بات کر گیا۔ تو وہاں پر جو رائے پیش کی جا رہی تھی ان میں ہم نے بڑے پروگرام بنائے، جیسے آپ ہم سب جب بھی مل بیٹھتے ہیں پاکستان کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں اگر یہ کیا جائے تو بہتر ہوگا، اگر یہ کیا جائے وغیرہ۔ تو بابا جی یہ باتیں سنتے رہے تو انہوں نے کہا، انسان کو راستے پر لانے کے صرف 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو خرابی ہو، جو خطا ہو، جہاں جہاں پر کوئی خامی ہو، جہاں پر کوئی نیگیٹو پوائنٹ ہو، اس کو دور کیا جائے۔
سیاستدان اور حکمران اور جہاں بان یہ سارے اس طرح سے علاج کرتے ہیں کہ جہاں پر کوئی خرابی ہو اسے دور کرنے کے لیے وہاں پہنچا جائے، اس کو دور کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ اب اللہ کے اختیار میں ہے۔ انبیاء کا طریقہ کار بابا جی نے کہا اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ وہاں پر جو بھی خرابی ہوتی اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہاں کے رہنے والے انسانوں کے اندر کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب ان کا اندر تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود اپنی اس خطا کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اپنی خامی کو دور کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کو ویسے کا ویسا ہی رہنے دیں اور ان کی کوتاہیاں دور کرنے کی کوششیں کرتے رہیں تو ابد تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ آپ کے ہاں بڑی خرابی ہے، اسے دور کیا جائے۔ تو اندر کا درست کیا جانا بہت ضروری ہے، اور وہاں پر بھی یہی تعلیم ملتی تھی کہ باہر سے تم جیسے کیسے بھی ہو، اندر سے ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، اور جب تک اندر ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی مشین ٹھیک نہیں چلے گی۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ابا مخدوم صاحب کے پاس ایک کار ہوتی تھی، کرائسلر، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، ختم ہو گئی ہوگی، بڑی سبک خوبصورت سی اچھی۔ مخدوم صاحب کے پاس سارے بہاولپور میں نواب صاحبان کے بعد ان کی کاریں ہوتی۔ ہمارے دوست رفیق ان کے صاحبزادے تھے، وہ کار چلاتے رہے اور ایک عرصہ گزر جانے پر جب اس کا معین وقت آیا تو گاڑی چلنے سے انکاری ہو گئی۔ اب مخدوم صاحب نے اسے احتیاط کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عزت افزائی کے ساتھ اسے ایک چھپر کے نیچے اینٹوں کے اوپر کھڑا کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مخدوم صاحب فوت ہو گئے اور رفیق نے یہ سوچا کہ یہ اتنی اچھی کار ہے اور اس کا انداز اور اس کی ساخت بہت بہتر ہے تو اسے چلایا جانا چاہیے، تو وہ کوششیں کرتے رہے۔ جہاں سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو بڑے صاحب کی خوشامد وغیرہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا صاحب ایسے کریں کہ اس کا رنگ بدل دیں، جب تک اس کے اوپر اور نیا رنگ نہیں ہوگا نا یہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہمارے بھی گھروں میں اکثر جب خواتین اصلاح کریں سب سے پہلے کہا جاتا ہے ڈرائنگ روم بدل دیں، کرسیاں ادھر رکھیں، میز ادھر چلا جائے تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اکثر آدمی بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی رائے دی۔ انہوں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے سارا رنگ اتروا کر اس پر نیلا رنگ کروایا، تب سٹارٹ کی، لیکن سٹارٹ نہ ہوئی، اس لیے کہ نیلے رنگ سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں کے ایک پٹواری تھے، انہوں نے کہا کہ کرائسلر کا رنگ نیلا نہیں ہوتا، سٹیل گرے ہوتا ہے، عام طور پر یا کالا ہوتا ہے، تو آپ اگر اس پر سٹیل گرے کریں تو اچھا ہے۔ تو سٹیل گرے کروایا گیا تو پتہ یہ چلا جب تک اس کا اندر ٹھیک نہیں ہوگا یہ نہیں چلے گی۔ ہماری بھی یہی کیفیت ہے، ہم اپنے اوپر سٹیل گرے رنگ کروا کر گھوم رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سیاسی جماعتیں آتی رہتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اور ہر ایک یہ دعویٰ کر کے آتی ہے بڑی راستی سے، نیک نیتی سے، کہ جناب ہم آئیں گے تو تمہاری کایا پلٹ دیں گے۔ اچھا وہ آتے ہیں تو ان کا بھی طریقہ کار وہی ہوتا ہے، اتنا صبر ان میں ہوتا نہیں کہ وہ انبیاء کا راستہ اختیار کر سکیں اور لوگوں کو تبدیل کر سکیں۔ چھوٹے سے گروہ کو تبدیل کر دیں، نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں چلیے ہم یہ کر دیں گے، یہاں سڑک بنا دیں گے، پل تعمیر کر دیں گے، یہ کوچے آپ کے ٹھیک کر دیں گے، صفائیاں کر دیں گے، لگے رہتے ہیں بیچارے لیکن ہو نہیں پاتا، کیونکہ وہ گروہ انسانی جو اس کجی کے مقام پر رہتا ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مقام ٹھیک نہیں ہوگا، چاہے کچھ بھی کر لیں، اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کجی کب کیسے کیوں واقع ہوئی۔ وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میرے ارد گرد کے ماحول کی ساری خرابی ہے، میری کوئی خرابی نہیں، اپنی خرابی پر کوئی غور نہیں کرتا، اور وہ ساری ذمہ داری دوسروں پر ڈالتا ہے اور کہتا ہے یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، حکومت کو یہ چاہیے، یہ کریں، ان کو چاہیے وہ کریں، بوٹی مافیا کیوں ہوتا ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے، فلاں چیز کیوں ہوتی ہے اس کا ازالہ ہو۔ لیکن اگر بیٹھ کے آدمی کبھی مراقبے کے انداز میں سوچے اور غور کرے اور اپنے سیلف کو جانے اور نکھارنے کی کوشش کرے تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میرے اگر سیلف کے اوپر کی کنڈی اس مچھلی کو پھنسا لے تو پتہ چلے گا اس کے اندر بہت سی کوتاہیاں اور خامیاں موجود ہیں، جو میں اگر دور کر دوں گا جیسے کہ بابے نے کیا تھا تو میرا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ آدمی کو یقین نہیں آتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنا آپ ٹھیک کر لوں اور ارد گرد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے پاس ایک بڑا اچھا کلاک تھا پرانی وضع کا،
میرے ابا جی کا تھا، انہوں نے بڑے شوق سے اپنے بچپن میں اپنے باپ سے کہہ کر یا اپنے دادا سے کہہ کر لیا تھا۔ آبنوس کی لکڑی تھی اور لمبی لٹکن جو تھی پنڈولم، اور ہنسے جو تھے وہ رومن ہنسے تھے، جیسے ریلوے اسٹیشنوں پر گھڑیوں میں ہوتے ہیں۔ بالکل کالی سیاہ سوئی اور لگا ہوا وہ گھر میں بڑا اچھا اور خوبصورت دکھائی دیتا تھا، اور اس کا ارتعاش جب وہ گھڑیال بجاتا ہے تو دور دور تک اس کی آواز جاتی ہے۔ اچانک اچھا بھلا چلتا چلاتا وہ کلاک ایک دن رک گیا تو مجھے بڑی تشویش ہوئی اور پریشانی ہوئی۔ میں نے اس کو کھول کے اس کا جو لٹکن تھا، اس کا جو پنڈولم تھا، اس کو ہلایا، جو آدمی کیا کرتا ہے، تو وہ چلا۔ 7 بجے میں نے ہلایا، 8:15 بجے تک چلا، پھر بند ہو گیا۔ اکثر آپ کو تجربہ ہوا ہوگا۔ پھر مجھے کسی سیانے نے بتایا کہ اس کی اندر کی سوئیاں گھمائیں تو پھر یہ ٹھیک ہوگا، تو میں نے پنڈولم کو بھی چلا دیا، سوئیوں کو بھی چھیڑا، وہ بھی چلا، تو بجائے 1 گھنٹے کے چلنے وہ 2 گھنٹے چل گیا۔ اب سوئیوں کی حرکت سے فرق پڑا لیکن پھر بند ہو گیا، تو میں نے اس کو اتار کر بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ مزید کوشش بھی کی۔ یا اللہ، یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کو پھر میں لے گیا ایک بہت بڑے گھڑی ساز کے پاس جو بار روڈ پر ہے۔ ان کو جا کر میں نے دکھایا۔ انہوں نے دیکھا اور کہا، اشفاق صاحب، یہ بہت پیچیدہ کلاک ہے اور یہ پرانے زمانے کا ہے، اور اس کی مشینری جو ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، میں اسے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ مجھے افسوس ہے، آپ اسے ایک تاریخی چیز سمجھیں اور عجائب گھر کا ایک حصہ بنا لیں۔ یہ چلے گا نہیں، اسے تو نوادرات سمجھیں۔ میں جب بہت مایوس ہوا اور اس نے میرا اداس چہرہ دیکھا تو اس نے کہا، آپ اسے چھوڑ جائیں، میں اسے دیکھوں گا، شاید اس میں کوئی ایسی صلاحیت ہو کہ خود ہی مجھے بتا دے اپنی طرف سے، ورنہ میرے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے، نہ میرے استاد نے مجھے پڑھایا ہے۔ میں اسے چھوڑ آیا۔ دوسرے دن شام کو گیا تو اس کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا اور کھٹاکھٹ چل رہا تھا۔ اتنی خوشی ہوئی مجھے، تو میں نے کہا، ٹھیک ہو گیا؟ کہنے لگے، ہاں جی۔ میں نے کہا، اب تو نہیں رکے گا؟ کہنے لگا، نہیں جی۔ میں نے کہا، آپ تو کہہ رہے تھے پیچیدہ ہے۔ ہاں جی، پیچیدہ بدستور ہے۔ تو میں نے کہا، بڑی مہربانی، بتائیے اس کی کیا اجرت، کتنے پیسے ہوئے؟ کہنے لگا، کوئی پیسہ نہیں۔ میں نے کہا، کیوں، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اتنا پیچیدہ کلاک آپ نے ٹھیک کیا ہے، اس کی کوئی اجرت نہیں لے رہے؟ کہنے لگا، دیکھیے، میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ میں نے کھول کے دیکھا تو اس کی گراریوں میں پھوس کھدڑ، جھاڑو دینے سے جو اڑتا ہے، 25 سالوں کا وہ گرد و غبار سارے پھنسے ہوئے تھے، وہ میں نے صاف کر دیا اور کچھ نہیں کیا۔ حاضرین میں سے ایک شخص بولا، جب ہر بندہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے تو پھر یہ سارا ہو سکتا ہے، اندر کی صفائی ممکن ہے۔ اشفاق صاحب نے جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ جب بندہ تہیہ کر لے اس کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، لیکن میرا تہیہ نہیں بن رہا، ارادہ مضبوط کہ میں نے اب اس کو سیٹ رائٹ کرنا ہے۔ جس طرح ایک جرنیل ہوتا ہے، نہ تو وہ بزن کر کے لشکر میں گھس جاتا ہے، وہ ایک ارادہ اور تہیہ ہوتا ہے، ایسے نہیں بنتا۔ حاضرین میں سے ایک شخص بولا، مجھے ایک بندے نے کہا، میں اچھا ہونا چاہتا ہوں، اندر کی جون سی گرد ہے اس کو صاف کرنا چاہتا ہوں اور بیعت کرنا چاہتا ہوں کسی بھی بزرگ کی، اور میں ڈھونڈ رہا ہوں، تو یہ کہاں تک ٹھیک ہے کہ ڈھونڈنے سے یہ ہوتا ہے یا پہلے تہیہ تو بندہ کرے؟ اشفاق صاحب بولے، دیکھیں وہ تو صاحب جو ہیں، میں یہ نہیں کہتا خدا نخواستہ کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا اور وہ بیعت کرنے سے یا کسی آدمی کا ہاتھ پکڑنے سے اپنے آپ کو ٹھیک صحیح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایسا پروگرام پہلے سے موجود ہے جو ٹھیک راستوں پر ان کو لے جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ساری زندگی مجھے کبھی یہ الجھن نہیں ہوئی کہ کلام پاک میں کوئی چیز ایسی پیچیدہ ہے جو سمجھ میں نہ آتی ہو، میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ میرا دکھ یہ ہے جو چیزیں میری سمجھ میں آ گئی ہیں مجھ سے ان پر عمل نہیں ہوتا، باقی میں دوسری طرف جاتا ہی نہیں۔ مثلا پچھلے 75 سال سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ کولن ناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، اور میری یہ حسرت ہی چلی آ رہی ہے کہ مجھ سے اچھی بات ہو نہیں پاتی۔ غصہ آ جاتا ہے، طبیعت میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے اور طرح کا ایک دم کانٹا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک آدمی کا تہیہ ہو جائے کہ میں نے اس راستے سے اس راستے پر جانا ہے، تو اللہ پھر اس کو برکت دیتا ہے، اور پھر وہ آدمی جس کی تلاش میں ہوتا ہے وہ ایک دن خود صبح 5 بجے آ کے اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔
تہیا ہو تو پھر ہوتا ہے، اگر نہ ہو پھر مشکل ہے۔ پھر آدمی ڈھونڈتا رہتا ہے کہ بتائیں اشفاق صاحب کوئی اچھا سا بابا ہے نا، کیونکہ ابھی اس کا ارادہ نہیں، اس کا صرف پروگرام یہی پوچھنا ہے کہ ناروال کو گاڑی کب جاتی ہے، کہیں جانا ہے، کہے گا میں نے جانا نہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ ہمارے بابے جس کو کہتے ہیں تلاوت الوجود، جب آپ اپنے وجود کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور پھر دیکھیں کیا عجیب ٹرم ہے، پھر آپ کو پتہ چلنے لگتا ہے آپ نے تو کبھی کی نہیں۔ ہم تو اپنے وجود سے ہمیشہ دور رہتے ہیں، اس کو قریب نہیں آنے دیتے۔ آپ کبھی اپنے ساتھ اکیلے بیٹھ کے دیکھیں 15 منٹ کوٹھڑی بند کر کے، پتہ ہے قید تنہائی سب سے خوفناک سزا ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ بیٹھو گے تو بہت سارے سچ آ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ آدمی چیخ مارتا ہے، بھاگتا ہے، یہ بڑے ارادے اور تہیے والوں کا کام ہوتا ہے جو ایسی بات کریں کہ مجھے اپنے اندر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ نپولین اعظم جب فریڈرک کی قبر پر گیا تو اس نے دیکھا کہ فریڈرک کی قبر کے اوپر اس کی تلوار لٹک رہی ہے، بڑی روشنی اس پر پڑ رہی ہے۔ اس نے حکم دیا اپنے جرنیل سے کہ تلوار کو اتار کر پیرس کے عجائب گھر کی نظر کرو، تو وہ تلوار اتاری گئی اور بعد میں اتار کے نپولین کے حکم پر اس کو پیرس کے عجائب گھر میں رکھوا دیا گیا۔ بہت بڑے بادشاہ کی یہ تلوار ہے۔ جرنیل نے تلوار اتار کر کہا، جیسا کہ ہم کرتے ہیں خوش آمدی انداز میں، کہ سر اگر ایسی تاریخی تلوار مجھ کو ملتی تو میں کبھی اپنے پہلو سے جدا نہ کرتا۔ تو نپولین نے زور سے اپنی تلوار پر ہاتھ مارا اور کہا، کیا میرے پاس میری تلوار نہیں ہے؟ تو آپ کے پاس آپ کی تلوار ہے، اس لیے جب تک آپ اس تلوار پر ہاتھ مار کے شدت سے نہیں کہیں گے کہ میں اور یہ میری تلوار ہم دونوں ایک ہیں، تو پھر آپ کسی اور طرف نہیں جھانکیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کیا کبھی ایسا ہوا، کیا کبھی ایسا ہو سکے گا؟ میں اسلم صاحب سے، جو ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں اور اخبار نویس بھی ہیں، ماشاءاللہ اسلم صاحب، کبھی میں اپنے طور پر ایسے سوچتا ہوں کہ ہم لیٹرز ٹو دا ایڈیٹرز لکھتے ہیں اور اس میں اکثر و بیشتر شکایت ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاں گند کے ڈھیر پڑے ہیں، توجہ نہیں دی کارپوریشن والوں نے، اور حالانکہ ان کے الیکشن بھی ہو گئے اور بالکل بیٹھے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں یہاں سسٹم میں یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے، ہمارے ہاں یہاں پر نقل بہت بڑھ گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا کبھی آپ کے نہا خانوں یا آپ کے خیال میں یا آپ کی یادداشت میں کبھی کوئی ایسا خط ٹو دا ایڈیٹر لکھا گیا ہے؟ محترمی جناب ایڈیٹر صاحب السلام علیکم، ہمارے یہاں پر گندگی کے ڈھیر پچھلے 10 ہفتوں سے پڑے ہیں اور ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مہربانی فرما کر اپنے سٹاف میں سے کوئی نیک اور درد مند بندہ بھیجیں جو آ کر ہمارے دلوں کو تبدیل کر دے اور ہم گند اٹھانے والوں کی بجائے خود اس کی صفائی کریں۔ میرے خیال میں ایسا لیٹر کوئی چھپا نہیں کہ ہم درد مندی کے ساتھ کہتے کہ ہمارے ہاں یہ خرابی پیدا ہوگی۔ آپ ایسا کریں کہ آپ ہم کو ایسا بندہ بھیج دیں جو ہمارے اندر وہ سویا ہوا جوہر جو ہے اس کو جگا دے، اور پھر ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہے یہ امتحان دینا، یہ اسکول میں بیٹھنا، یہ آگے چلنا، یہ صفائی رکھنا۔ اب دیکھیں نہ سرخ بتی پر کھڑے ہونا ہمارے لیے جان کا عذاب بنا رہتا ہے۔ اب ہم چاہیں گے کہ ہم کسی اخبار کے ایڈیٹر کو ضرور خط لکھیں آج کے بعد کہ مہربانی فرما کر کوئی ایسا آدمی ہمارے درمیان بھیجیں جو ہمارے اندر یہ بات پیدا کر دے، کہ جاگزیں کر دے کہ ہم نے سرخ بتی پر کھڑے ہونا ہے۔ بالکل کچھ اس طرح سے میں کچھ عرض کروں، جیسے کہ بابا جی نے کہا تھا انبیاء کی تعلیم میں کیا فرق ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو جب آپ کے سامنے ہماری کوتاہیاں، خرابیاں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن ان کی تعلیم کا اثر کیسا چلا آ رہا ہے۔ ہم اپنی تمام تر خرابیوں کے باوصف، تمام تر کوتاہیوں کے ہوتے ہوئے جب انبیاء کے بتائے ہوئے حکم پر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہم کبھی غسل خانے میں، کوٹھڑی میں جا کر کچھ نہیں کھاتے، حالانکہ سپاہی کھڑا ہوتا ہے، نہ ہی وہاں پر گورنمنٹ کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی چلان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گرمیوں کے جب روزے آتے ہیں، پیاس سے مر جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، بری حالت ہو جاتی ہے، غسل خانے میں جا کر 3 مرتبہ نہایا کرتے ہیں، لیکن وہاں بڑے مزے سے چلو لگا کر آدمی پانی پی لے، کون دیکھ رہا ہے، کون روک سکتا ہے، لیکن نہیں پیتا۔ وہ یہ کہ اندر تبدیل ہوتا ہے، لیکن اب جب آتے ہیں، اب جب اندر تبدیل نہیں ہوتا اور ارد گرد تبدیل ہو جاتا ہے، تو بابے کہتے ہیں جب ارد گرد تبدیل ہوتا رہے گا آپ مرہون منت رہیں گے لوگوں کے، اور آپ کی زندگی میں وہ استقامت اور استواری پیدا نہیں ہوگی جو کہ ہوتی ہے۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ آئندہ سے ہم ایسے ہی 1-2 لیٹر ٹو دا ایڈیٹر لکھیں۔ ہاں، ایک رسم پڑھنی چاہیے کہ جناب ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں،
جیسا کہ آپ پوچھ رہے تھے کیسے، ایک دفعہ کسی بزرگ نے دیکھا کہ بغداد کی دانہ منڈی کے باہر ایک پتھر کے اوپر شیطان بیٹھا رو رہا ہے۔ تو بزرگ بڑے حیران ہوئے، وہ اس کے قریب گئے اور کہنے لگے کہ ابلیس کیا ہے، تو رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی میرا بہت برا حال ہے۔ انہوں نے کہا نہ بھائی نہ، تو نہ رو، تمہیں تو اتنے کام بگاڑنے ہیں لوگوں کے، اگر تو ہی رونے لگ گیا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا بابا جی میرا دکھ۔ انہوں نے کہا دکھ کیا ہے؟ کہنے لگا جی میرا دکھ یہ ہے کہ میں اچھا ہونا چاہتا ہوں اور مجھ سے ہوا نہیں جاتا۔ تو یہ تو دکھ ہم سب کا ہے، ہم زور تو لگاتے ہیں بڑی کمال کی بات کی۔ اس نے کہا ہم اچھے ہونا چاہتے ہیں، ہوا نہیں جاتا، چاہیے کہ ہم ہونے کی کوشش تو کریں، یہ خواہش تو کریں کہ ہم اچھے ہو جائیں، تو اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ ہماری بات تو ہوتی رہتی ہے، گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم روئے کبھی نہیں۔ ابلیس ہم سے بہتر تھا کہ سچ مچ رویا، وہ بازی لے گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس گفتگو کے بعد ہم ضرور یہ کوشش کریں گے کہ لوٹ کے اپنی ذات تک، صرف اپنی ذات تک، کہ ہم اپنا اخلاق جو ہے اس کے اندر جو کھدڑ پھوس پھنس گیا ہے اس کو نکالیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ خواتین و حضرات، مہربانی اس پروگرام کو دیکھنے کی، آپ کا بہت شکریہ، ہم سب آپ کے بڑے ممنون ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ دوستو آپ سن رہے تھے زاویہ پارٹ 11 جس کا عنوان تھا اندر کی تبدیلی۔ زاویہ پارٹ 12 میں آپ سنیں گے محبوب کون۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور کتابوں کے اس سلسلے سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اور اگر میرا کوئی بھی دوست کتابیں آن لائن خریدنا چاہتا ہے تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔